بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہیں دوستو؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ دوستو، جیسا کہ میں 2 دن سے آپ لوگوں سے بات چیت کر رہا ہوں کہ ہم رمضان المبارک میں وہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس میں دوستوں نے بولا کہ بھائی بہت بڑا کام ہے، کیسے کرو گے، کیا ہوگا؟ سب سے پہلے مجھے اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ انسان اگر عزم کر لے کسی چیز کا تو وہ ہو کر رہتی ہے۔ مجھے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ غریب جو ابھی سے دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ کرے کہ ہم بھی روزے بھی رکھیں اور روزوں کے جو افطاری کا مسئلہ ہے وہ بھی اللہ پاک حل کرے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کتنی تیزی سے، ابھی تو کچھ دن باقی ہیں لیکن مہنگائی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ تو دوستو، اسی چیز کو مد نظر رکھ کر میں نے یہ کوشش کی کہ میں یہ کام کروں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا۔ اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے اور آپ لوگوں کا تعاون چاہیے۔ اسی بات کے اوپر 3 دن ہو گئے سوچتے ہوئے کہ کیسے ہوگا۔ اللہ پاک نے دل کے اندر ڈالا کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے جو صاحب حیثیت ہیں ان سے کہوں کہ صرف 10 روپے، روزانہ کے 10 روپے اگر آپ اس غریب کو، اس ناچیز کو دے دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم حیدرآباد اور لطیف آباد کے ہی عوام کو روزانہ یہ جو سستے فروٹ کے اسٹال کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم 100 روپے کا بیگ دیں گے جس کے اندر کیلے بھی ہوں گے، خربوزہ بھی ہوگا، سیب بھی ہوگا، کھجی بھی ہوگی، امرود بھی ہوگا، جو بھی مطلب آئٹم ضروری ہیں گھر کے اندر، کہ کوئی چاٹ بنا لیتا ہے، کوئی کاٹ کے رکھ لیتا ہے، وہ چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے، اس غریب آدمی کے پاس۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے، میں بڑا غریب سا آدمی ہوں، لیکن پروردگار نے اس غریب کے ذمے کچھ ایسی چیزیں اس کو عطا کر دی ہیں کہ وہ پچھلے 10 سال سے یہ کام کر رہا ہے۔ میں بتاؤں گا نہیں کہ میں نے اس 10 سالوں میں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اچھی طریقے سے اس بات سے واقف ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اس مرتبہ کام ذرا بڑا لے لیا تو پھر اس کے لیے مجھے ضرورت پڑی کہ میں آپ دوستوں کو جو ہے اس میں شامل کروں۔ دوستو سوچئے گا، یہ 10 روپے جو ہے نا، یہ کیا نیکیوں کا انبار لگائیں گے آپ کی زندگی کے اندر۔ بہت ساری خواہشات ہیں، امیر کے دل میں بھی ہیں، غریب کے دل میں تو ہر وقت خواہشوں کا سمندر جو ہے وہ ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو نوازتا ہے بہت دیتا ہے۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یونٹ نمبر 8 کی جو چورنگی ہے، جو کہ مزدور چوک سے مشہور ہے، 7 اور 8 کے درمیان میں، ہم اس طرف ہوتے ہیں تو 7 نمبر ہوتا ہے اور اس طرف آتے ہیں تو 8 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا اسٹال لگا ہوا ہے مدنی پایا ہاؤس کا۔ آپ لوگوں کا جو جانتے ہیں ان کا جانا پہچانا ہے، جو نہیں جانتے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کو جان جائیں گے کہ یہ چھوٹی سی جگہ کے اندر ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ بھلے کل جا کر معلوم کریں کہ ہمارے سالنوں کی قیمت جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ ان غریبوں کے لیے رمضان کا کوئی ایسا پیکج ہونا چاہیے جس سے ہر گھر کا فرد جو ہے وہ ایک 100 روپے دے کر وہ فروٹ لے کے چلا جائے ہم سے۔ اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ زندگی کے اندر ایک شعر میرے زندگی میں جو آیا اور جس کو میں نے سمجھا، علامہ اقبال کا، کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دوستو، یہی ہے میری رضا کہ ہر غریب کے گھر کے اندر اللہ پاک اتنا دے دے کہ ہم ہر غریب کو پکار کر بولیں کہ بھائی لے جاؤ۔ 100 روپے کا رکھا بھی اس لیے کہ اگر ہم 300 روپے کا اس میں فروٹ رکھ رہے ہیں، وہ دے ہم 100 روپے کا رہیں تو غریب آدمی کے پاس 100 روپے تو ہوتے ہیں۔ اس کے اندر مجھے آپ کی مدد چاہیے، اپنے ان دوستوں کی، اور مجھے حوصلہ بھی ملا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے آج بہت سارے فون آئے، کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا یہ صرف باتیں ہیں، آپ کریں گے ایسا؟
تو میں نے ان کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں زندہ رہا تو فرسٹ رمضان کو آپ مجھے 7 نمبر چوک کے اوپر دیکھیں گے۔ تو دوستو آ جاؤ، مل جاؤ۔ میں نے اپنا نمبر آپ کو پہلے بھی دیا تھا، میں پھر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، اور یہی میرا اکاؤنٹ نمبر ہے۔ میری درخواست ہے حیدرآباد کے لوگوں سے کہ صرف 10 روپے، اور جو میرے دور دراز جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے بھی میرے پاس کالیں آئی ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آج میں بہت خوش ہوں۔ میں اس لیے خوش ہوں کہ یہاں پاکستان کے میں رہنے والے جو دوسرے دیش میں رہ رہے ہیں، باہر ممالک کے اندر ہیں، ان کے پاس سے کالیں آئیں، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ پاکستانی ہیں، پاکستان کا درد رکھتے ہیں، پاکستان میں رہنے والے غریبوں کا درد رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے۔ نمبر نوٹ کر لیں آپ میرا 0345360705، یہی میرا اکاؤنٹ نمبر ہے۔ آپ صرف اس اکاؤنٹ کے اندر 10 روپے ہدیہ کر دیجئے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 10 روپوں کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ دے گا۔ اور مجھے دیکھنے کے لیے آپ فرسٹ رمضان کو ضرور جو ہے وہ چوک کے اوپر آئیں، جو میں نے پتہ بتایا آپ کو یونٹ نمبر 8 میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی زبان جو دے رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کو میں پورا کروں، اور میں پورے مہینے کا سوچ رہا ہوں۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ پورے مہینے اگر ہم ایک بیگ کے اوپر 200 روپے کا لاس کرتے ہیں بازار کے حساب سے، تو ہمیں کتنے بیگ تیار کرنے چاہیے روزانہ، وہ کتنا لاس ہوگا، یہ پروردگار پورا کرے گا آپ لوگوں کے تعاون سے۔ تو بھائی صرف 10 روپے کی بات ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے، اور مجھے رائے دیتے رہیں، مجھ سے بھلے فون پہ بات کریں، میرا نمبر آپ کے پاس آ گیا ہے، مجھے فون پر بات کریں۔ بہت سارے لوگوں نے کرا لیکن وہ تعداد کم تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمت کریں، کوشش کریں۔ یار 10 روپے کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، دبا کے نیکیاں سمیٹتے ہیں، تو یہ نیکی بھی صحیح ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ غریب کے دل سے کیا نکلے گا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ میں 60 روپے کا سالن جب دیتا ہوں نا تو مجھے یوں ہاتھ اٹھا کے دعا دیتا ہے کہ یار اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ جو الفاظ ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بڑا ہے، اور میں اس کو اچھی طریقے سے اپنی ذات تک محسوس کر چکا ہوں کہ 3 دفعہ مجھے اٹیک ہوا ہے، اور میں آپ کے درمیان ہوں، ہنس بھی رہا ہوں، مسکرا بھی رہا ہوں، اور دعا گو ہوں۔ ان غریبوں سے یہی درخواست ہے کہ بھائی میرے لیے صرف دعا کرنا، میں خود غریب آدمی ہوں، کرائے کے مکان میں کس طریقے سے پورا کرتا ہوں بس اللہ میرا جانتا ہے، اور اللہ مجھے خوب نوازتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان دعاؤں کے بدلے میں غریبوں کی دعائیں جو مجھے لگتی ہیں نا، اس سے مجھے زندگی بھی مل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی مجھے پیٹ بھر کے ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ بھائی اب تھوڑا سا وقت ہے، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ہم رمضان سے 2-3 دن پہلے چلے جائیں منڈی کے اندر تو کچھ ایسی چیزیں جو ہم اسٹور کر سکتے ہیں وہ ہمیں کچھ کم داموں میں مل جائیں گی، لیکن پہلا رمضان جو ہے وہ تو پھر ماشاءاللہ سبھی جانتے ہیں پاکستان میں رہنے والے کہ کیا حشر ہوگا۔ اور وہ حضرات اگر منڈی کا کوئی شخص میری اس ویڈیو کو دیکھے، وہ اگر تعاون کرنا چاہے ہم سے تو تعاون کرے۔ اچھا یہ پیسوں کی بات نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی اگر گفٹ کے طور کے اوپر یہ کوئی چیز لا کر دے دے، کہ جیسے کھجی ہے، سیب کی پیٹیاں ہیں، امرود ہے، جو بھی چیز ہے منڈی کے اندر جو دستیاب ہے، وہ اگر لا کر وہ ہمارے اسٹال پہ اتار دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ پاک اس کا اجر دے گا۔ میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے 10 روپے کی ہے، باقی آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ بوڑھا شخص کس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر اس کے لیے مجھے ہاتھ جوڑ کر بھی آپ لوگوں سے درخواست کرنا پڑی کہ ان غریب بہن بھائیوں کا، ان بچوں کا، ان بچیوں کا احساس کریں اور اس میں آپ لوگ شامل ہو جائیں، بس میری یہ دعا ہے، آپ کے ساتھ ہوں میں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے اور آپ کی دلی حاجتوں کو پورا کرے۔ لیکن آپ میری اتنی سی درخواست کہ میں اکیلا ہوں تو میرا ساتھ دیں، ٹھیک ہے نا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا، اللہ سے مجھے امید ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس کام کے اندر میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔